اگر بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی نا, کھانے کو نہیں مل رہا, تو کتا پکڑ کے کھا جائیں جان بچانے کے لیے, کھمبے سے لٹکنے کی اجازت. لوگ کہہ رہے ہیں بیوی نہیں چھوڑ رہی, میں گھر میں آٹا نہیں ہے, دال نہیں ہے, بیوی تانے دے رہی ہے. تو بھائی آپ نے اپنی طرف سے جب پوری کوشش کر لی آٹا دال راشن کی, آپ اس کو بتائیں بیگم میرے بس میں جو تھا میں نے کر لیا, پھر بھی تانے دے رہی ہے تو گھر جانا چھوڑ دو. کیا خیال ہے بھائی؟ بولے جاؤ بھاڑ میں, تم نکلو یہاں سے, میں بھی اپنی زندگی گزاروں گا, تم اپنی زندگی گزارو, اور کیا ہے. مرنے کا کوئی تو سوال ہی بھی نہیں پیدا ہوتا نا بھائی. آپ نے اپنا پورا فرض ادا کر لیا بیگم کے حقوق ادا کرنے میں, پھر بھی وہ خوش نہیں ہے, تو اور کیا کرے گا آدمی؟ پھر یہی کہے گا بھائی بیگم اپنا راستہ لو, ہمیں اپنا راستہ لو, میرے پاس کھانے کو روٹی ہے نہیں اور تم الٹا مجھے تانے دے رہی ہو. خودکشی کا کوئی آپشن نہیں ہے. تو اللہ اگر خودکشی کرنے والا اتنا قابل ترس ہوتا تو اللہ جہنم میں پھینکتا اس کو. کیا ہو گیا بھائی؟ اللہ سے بڑھ کے کوئی ہو سکتا ہے قابل رحم, جو رحم کرنے والا, یعنی کوئی ہو سکتا ہے؟ اس کو ترس آ نہیں رہا اور آپ ترس کھا رہے ہو, ہائے بیچارہ مر گیا, ہائے مر گیا بیچارہ. دیکھو حالات ایسے ہوتے ہیں, حالات اتنے کوئی حالات خراب نہیں ہوتے کہ انسان مار دے اپنے آپ, ایسا نوبت نہیں آتی. آخرت پر یقین نہیں ہے, اللہ پر یقین نہیں ہے کہ اللہ غیب سے اسباب پیدا کر سکتا ہے, اللہ کو تو مانتے ہی نہیں ہے. یہ نہیں پتا کہ جس خدا تجھے جو ماں کی چھاتیوں میں تیرے پیدا ہونے کے بعد دودھ پیدا کر سکتا ہے, وہ غیب سے اسباب نہیں پیدا کر سکتا. لیکن وہ کیلکولیشن کر کے یہودیوں کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں بس. اور زیادہ تر خودکشیاں سیٹنگوں کے ناکام ہونے کی ہو رہی ہیں. یہ تو بہت ہی گندی موت ہے. آدمی ماں کے غم میں مرے, باپ کے غم میں مرے, ملک کے لیے مرے. یار ملک میں, بھائی میرا ملک تو ٹینشن سے مر گیا, ٹھیک ہے نا, شاید بخشش ہو جائے کہ محب وطن تھا, باپ کے ٹینشن سے مر گیا, محب باپ تھا, محب ماں تھا. مر کس کے چکر میں رہا ہے؟ اور جس لڑکی کے عشق میں مر رہا ہے نا, اس لڑکی کو اگر لکوا ہو جائے پھر منگنی ہونے پہ مرے گا یہ, پھر شادی ہونے پہ مرے گا یہ, اس کے ملنے پہ مرے گا. تو یہ ٹوٹلی اے ٹو زیڈ شہوت ہے, یہ خواہش ہے, نفس کی غلامی ہے یہ. مجھے لوگ کہتے ہیں لڑکی سے عشق ہو گیا ہے, پاکیزہ محبت ہے. میں کہتا ہوں چھوڑو, بس عشق ہو گیا ہے, ٹھیک ہے, نوجوان آدمی ہو, شادی کر لو, اللہ رشتہ دلا دے. یہ پاکیزہ کے ٹوپی ڈرامے نہیں کیا کرو. پاکیزہ محبت ماں سے ہوتی ہے, باپ سے ہوتی ہے. باقی جب شہوت ہے, خواہشات ہیں, کرو چار. آپ کہو گے کیسی باتیں کر رہے ہیں مفتی صاحب؟ بھائی خواہش ہے, لیکن اللہ نے اس خواہش کو پورا کرنے کی اجازت دی ہے, ترغیب دی ہے. بلکہ تو 4 شادیاں کرو, ہو جائے کر لو, نہیں ہو رہا تو کہیں اور ٹرائی کرو. بس یہ کرتے رہو زندگی بھر بیٹھ کے, ٹھیک ہے نا. تو تیسری شرط اللہ نے کیا بتائی؟ کوشش بھی اقبل طریقے سے بولو نہیں, وہ کوشش جس کو اللہ اس کے رسول نے کیا کہا ہے. اور چوتھی شرط جو سب سے زیادہ خاندانی, وَهُوَ مُؤْمِنٌ, قرآن کہہ رہا ہے مجھ پر ایمان بھی ہو اس کا. مجھے نہیں مانتا تو کتنا بڑا سائنٹسٹ ہو, انسانوں کی, کروڑوں انسانوں کی خدمت کر کے چلا جائے, لوگ زندہ باد کے نعرے لگائیں گے, نوبل انعام دیں گے, پرائز دیں گے, ایوارڈ مل دیے جائیں گے, میری نظر میں اس کی ویلیو 2 ٹکے کی بولو نہیں. آج لوگ علماء پہ بہت اعتراض کرتے ہیں, اتنے بڑے بڑے سائنٹسٹ دنیا میں آئے, اتنی انسانوں کی خدمت کی, اور کیا یہ بھی جنت میں نہیں جائیں گے؟ بھائی اگر انہوں نے اللہ کے لیے کی ہے تو اللہ ان کو اس کا بدلہ دے گا. اللہ کے لیے نہیں کی, انسانوں کے لیے کی ہے, تو اللہ کہے گا جن کے لیے کی انہوں نے تمہیں ایوارڈ بھی دے دیا, عزت بھی دے دیا, گارڈ آف آنر بھی دے دیا, میرے پاس تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے کہ بنانے والے کو اگر بھول گئے, فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا, جیسے تم آخرت کو بھول گئے تھے, آج کے دن ہم بھی تمہیں اسی طرح بھول جائیں گے. اگر یہ میرے ماموں کا دین ہوتا, میرے باپ کا دین ہوتا, تو میں کہتا نہیں, اس میں سائنسدانوں کے لیے, ایجوکیٹڈ لوگوں کے لیے, انسانیت کی خدمت کرنے والوں کے لیے, چاہے وہ ہندو ہوں, عیسائی ہوں, یہودی ہوں, مشرک ہوں, آخرت کے منکر ہوں, کوئی غرض نہیں ہے, انسانیت کی خدمت ہونی چاہیے, تو میں ان کے لیے جگہ دے دیتا. لیکن یہ دین کس کا ہے میرے بھائی؟ اس کائنات کو بنانے والے. وہ سب سے پہلے ترجیح کس کو دیتا ہے؟ اپنے آپ کو. اور ویسے بھی یہ بات نیچرل ہے, آپ کے ماں باپ, آپ کے باپ نے آپ کو بچپن سے پالا پوسا, جوان کیا, آپ محلے کے سارے غریبوں کی مدد کر رہے ہو, بیوہ عورتوں کی مدد کر رہے ہو, بڑی بڑی چیزیں ایجاد کر رہے ہو, باپ کو لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہو. باپ کہہ رہے یار سب کچھ تو میں نے تجھے دیا ہے, یار تعلیم میں نے, آج تو بڑا سائنسدان بنا ہے, تو میں اگر تجھے ایدھی سینٹر میں جمع کرا دیتا تو تھوڑی بنتا. سب کچھ میں نے دیا, گھر دیا, تیری ماں نے جو تجھے پالا ہے تو شیلٹر تو میں نے دیا تھا,